آئیے بولتے ہیں جی امریکن ڈریم. کیا آپ نے کسی کو دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں کہاں آپ کسی کو سنا ہے کہتے ہیں جرمن ڈریم، برٹش ڈریم، فرینچ ڈریم، آسٹریلین ڈریم، پورچوگیز ڈریم، کینیڈین ڈریم؟ جی نہیں، لیکن ہر بندے کہتے ہیں امریکن ڈریم. آخر امریکن ڈریم ہے کیا؟ آج میں آپ کو بتا دوں کہ امریکن ڈریم ایک بہت ہی اسپیسیفک اور اسپیشل سینٹنس ہے. اس کا خاص مقصد ہے، خاص مطلب ہے، اس کو آپ پہچانیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہارڈ ورک کرتے ہوئے آپ جو کچھ کرنا چاہیں، اگر آپ یہاں کے غریب رہیں تو غریب رہ جائیں گے. آپ چاہتے ہیں مالدار ہوں تو مالدار رہیں گے. آپ کہیں جی میں نے گھر خریدنا ہے، گھر خرید لیں گے. میں خود جب یہاں آیا تھا، میں اپنے ملک میں ایف ایس سی کرنے کے بعد میں نے کہا میں ایئر فورس جوائن کروں گا، پائلٹ بنوں گا. نہیں بن سکا، لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ میں ایک نہ ایک دن جہاز کو چلاؤں گا. میں نے پائلٹ بننا ہے. خدا کی قسم 1983 میں میں نے امریکہ میں ایف اے اے سے پائلٹ کا لائسنس لیا اور میں نے خود جہاز چلایا. یہ تھا امریکن ڈریم. میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں پائلٹ بنوں گا اور جہاز چلاؤں گا. اور چلاتے ہوئے بھی، جہاز کو چلاتے ہوئے بھی میرے پاس اتنی اپرچونیٹی اور تھی کام کرنے کی، پیسے بنانے کی، کہ میں پائلٹ نہیں بنا، لیکن میں نے لائسنس لے لیا جو اب بھی میرے جیب میں ہے. امریکہ میں جب آتے ہیں ایک ڈریم کے ساتھ تو یہاں پر آپ ایبلٹی ڈریم اب بھی اس وقت بھی اوپن ہے، اس وقت بھی چل رہا ہے. آپ نے امریکہ میں آنے کے وقت ایک خاص قسم کا پلان بنانا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ میں ہارڈ ورک ہوگا، ایک الگ کنٹری ہے، زبان مختلف ہے، کلچر مختلف ہے، موسم مختلف ہے، جاب سٹرکچر وہاں پہ مختلف ہے، جس کمی آدھی وہ نہیں ہے. اور میں نے ہر چیز کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنا ہے، سیکھنا ہے اور پھر اوپر جانا ہے. اگر آپ اس سسٹم کو سمجھ جائیں کہ یہاں پر میری ایبلٹی کے مطابق مجھے ہر چیز ملے گی، اگر مجھ میں ایبلٹی نہیں ہے تو میں کامیاب نہیں ہوں گا، ایبلٹی ہے تو میرے بیک گراؤنڈ پہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو پھر آپ یہاں پہ آ کے کامیاب ہوں گے. آتے ہی آپ کو سب سے پہلے بجائے اس کے آپ سوچتے جی میں جا کے وہاں پہ ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی تنخواہ شروع کر لوں گا، بڑی تنخواہ مجھے ملے گی، یا اعلیٰ قسم بزنس شروع کروں گا. نہیں جی، میں گھر خرید لوں گا، پہلے مہینے میں گاڑی خرید لوں گا، دوسرے چند ایک مہینے میں میں کوٹی خرید لوں گا، پھر سال گزرتے ہوئے اپنے ملک میں کوٹی بناؤں گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. نہیں، آپ وہاں سے یہ سوچ کر آ جائیں کہ میں نے وہاں پر جا کر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بنانا ہے. سب سے پہلے تنخواہ بھی کم ہوگی، اس میں چند سال لگیں گے. میں سسٹم کو سمجھوں گا، قانون کو سمجھوں گا اور اس کے مطابق اپارچونیٹیز کو تلاش کروں گا. جب آپ یہاں کو سمجھ جائیں، قانون سمجھ جائیں، آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے. یہاں پر آپ کی گاڑی کے انشورنس ہے، اگر گاڑی خریدتے ہیں، گاڑی کے آپ کو بغیر پیسوں کی گاڑی دے دیں گے، اس کی فائنینس دینی پڑے گی. آپ گھر لے لیں گے لیکن مورگیج دیں گے، آپ کا 30 سال تک یا 15 سال تک مورگیج دیں گے. آپ کریڈٹ کارڈ، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے جا کے چیزیں خرید سکتے ہیں، بھوکوں نہیں مریں گے. لیکن ان تمام کے لیے آپ کو پھر اپنے فائنینس کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ وہ پیمنٹ آپ کر سکیں. کریڈیبلٹی، آپ کریڈٹ بلڈ اپ کر سکیں. جتنا کریڈٹ بلڈ اپ ہوگا اتنی ہی آپ کو فائدہ ہوگا. اب جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میری لائف یہاں اچھی ہوگی، پھر میں اپنی بیوی بچوں کو بلا دوں گا، ان کی لائف اچھی ہوگی، وہ اچھی ایجوکیشن کریں گے، اچھا کھائیں گے، اچھا پئیں گے. یہاں پر ہمارے اپنے رائٹس ہوں گے جو اب بھی ہیں. یہ آج کل کا جو زمانہ ہے یا امیگریشن کے دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ بھول جائیں. یہ اس کے ٹیمپرری ہے. رائٹ سب کے ہیں، ایک کی طرح کے ہیں. آپ کے ریلیجیس رائٹس ہیں، آپ کے کلچرل رائٹس ہیں، آپ کے نیشنلٹک رائٹس ہیں، سب رائٹس ہیں آپ کو ملتے ہیں، امریکہ دیتا ہے آپ کو. لیکن آپ نے
اپنی ایکسپیکٹیشن کو بہت بڑا نہیں رکھنا آتے ہوئے. آپ لونلی ہوں گے، آپ کو مینٹل ٹارچر ہوں گے، آپ کا دوست نہیں ہوگا، فیملی کی سپورٹ نہیں ہوگی، پیسے آپ کو کم ملیں گے، گھر آپ کا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ آپ شروع کر رہے ہیں. جب شروعات ہوتی ہے تو ایسی ہی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ سے آپ اس کو ڈیولپ کرتے جائیں گے اور حوصلہ نہیں ہاریں گے. اگر آپ نے امریکہ میں حوصلے کو ہار دیا تو جانیے کہ پھر نہ واپس بھی نہیں جا سکتے، ہرے بھی نہیں جا سکتے، نہ واپس جائیں گے نہ رہ سکیں گے. حوصلہ نہیں ہارنا. اور جو ڈریم ہے امریکہ کا، اچھی لائف، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی صحت، بچوں کی ایجوکیشن، یہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں، بشرطے کہ آپ حوصلے کو نہ ہاریں اور ہارڈ ورک کریں. امریکہ میں ہارڈ ورک کا پھل ہمیشہ ہمیشہ ملتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے امریکن ڈریم کی ہے کہ یو گیٹ سکسیزفل آن یور ابیلٹیز. یو میک منی، یو بیکم سکسیزفل آن یور ابیلٹیز، نہ کہ آپ کے بیک گراؤنڈ پہ. یہ نہیں کہ آپ کا باپ جو ہے تو بہت مالدار آدمی ہے، جنرل ہے، مینیجر، یہ وہ ہے، گورنمنٹ سے تعلقات ہے، اس پہ کچھ نہیں ہوگا. وہ ہمارے ملکوں کی بات ہے. یہاں پر آپ کیا ہیں، آپ میں کیا ابیلٹی ہے. آپ کا والد بہت بڑا آفیسر ہوگا لیکن آپ کو کہیں آفس میں لگا نہیں سکتا، کیونکہ آپ میں ابیلٹی نہیں، آپ کام نہیں کر سکتے. تو اپنے آپ میں ابیلٹی پیدا کریں، یہاں آپ کو امریکن ڈریم ملے گا. آخر میں پھر ایک بار کہہ دوں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی نہیں کہتا کہ جرمن ڈریم، برٹش ڈریم، صرف اور صرف امریکن ڈریم. تو ہمت نہ ہاریں. اگر آتے ہیں تو اپنے آپ کو آرگنائز کریں، یہاں کے ایکسپیکٹیشن زیادہ نہ رکھیں، اور یہاں پہ ایک فارمولے کو یاد رکھیں کہ سکسیس ان امریکہ مینز موونگ فارورڈ اینڈ اپورڈ. یہ سکسیس نہیں ہے امریکہ میں کہ فوراً اوپر چلے جاؤ. اینی تھنگ دیٹ گوز اپ مسٹ کم ڈاؤن. فوراً اوپر گئے فوراً نیچے آ جاؤ گے. امریکہ کا سکسیس ہے کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھو اور اوپر بڑھو، آگے بڑھو اوپر بڑھو، تب جا کے آپ سکسیسفل ہوں گے. ویڈیو کو شیئر کریں. اگلے میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.